أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی، اور آج کا ہمارا سبق ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ دنیا کے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دربار رسالت کے شاعر تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے متعلق کچھ معلومات انشاءاللہ العزیز حاصل کریں گے۔ یہ ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حسان نام تھا ان کا، اور ان کے والد کا نام ثابت تھا۔ ان کی پیدائش 553 ہجری میں ہوئی، عیسوی میں ہوئی، 553 عیسوی میں ہوئی، اور ان کا انتقال، ان کی وفات 674 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام ابو الولید حسان بن ثابت الانصاری ہے۔ ان کی پیدائش سن عیسوی 553 میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ انہوں نے زمانے جاہلیت اور اسلامی زمانہ دیکھا، یعنی وہ دونوں زمانوں میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور اسلام عروج پہ پہنچنے لگا، اس سے پہلے کا زمانہ تھا، تب بھی وہ حیات تھے، اور اس کے بعد بھی زندہ رہے، اور قریب 120 یا 121 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ زمانے جاہلیت میں غسان کے بادشاہوں کی اشعار کے ذریعے تعریف کرتے تھے۔ وہ زمانہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی کی برائی کرنی ہو تو اشعار کے ذریعے کی جاتی تھی، اور بادشاہوں کی جو تعریفیں ہوتی تھی وہ اشعار کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو حضرت حسان بن ثابت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے غسان کے بادشاہوں کے تعریف میں اشعار کہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے خوب شہرت حاصل کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تب انصار کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ انصار کہتے ہیں ان صحابہ کو جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار۔ صحابہ کے اندر 2 گروہ ہیں، یعنی 2 ڈویژن ہیں، ایک کو انصار کہتے ہیں اور ایک کو مہاجر کہتے ہیں۔ انصار وہ صحابہ ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، وہ انصار۔ اور مہاجر وہ جو مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے۔ انصار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے، اور مہاجر کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے اپنے گھر اور وطن کو چھوڑنے والے۔
صحابہ کے لیے یہ دو نام ہیں۔ انصار وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، اور انصار کا معنی ہوگا مدد کرنے والے، یعنی جو مہاجر صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، وہ بالکل خالی ہاتھ آ گئے تھے مدینہ۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر وطن اور گھر بار کو، اپنی کھیتی باڑی کو، اپنے جانور مویشی سب کو چھوڑ دیا تھا، تو بالکل تنے تنہا وہ بغیر کسی مال و متاع کے یہاں پر آئے تھے مدینہ میں۔ تو جو مدینہ کے مسلمان تھے انہوں نے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، انہیں اپنی آدھی زمین دے دی، انہیں اپنے 2 مکان تھے تو 1 مکان ان کو دے دیا، اگر کسی کے 2 منزلہ مکان تھے تو کہتے تھے کہ انصار صحابی مہاجر صحابہ سے کہ یہ 2 منزلہ مکان ہے، آپ کہاں پر رہنا پسند کریں گے؟ اوپر کے منزلے پر رہنا پسند کریں گے تو میں نیچے رہوں گا، اور نیچے کے منزلے پر رہنا پسند کریں گے تو میں اوپر رہوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نیچے کا منزلہ رہنے کے لیے پسند کیا، مکہ سے آنے والے صحابی نے، تو وہ انصار صحابی جن کا مکان تھا وہ ان سے یوں عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائی آپ اوپر کے منزلے پر رہیں، نیچے کے منزلے پر میں رہوں گا، اس لیے کہ آپ نیچے رہو گے اور میں اوپر رہوں گا، اور میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ کھیل کود کریں گے، دوڑیں گے تو چھت کے اوپر آواز ہوگی جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ کیا ان لوگوں کے اخلاق تھے، سبحان اللہ۔ آج ہم ہی ان کے پیروکار ہیں لیکن ہم میں یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ صحابہ جیسے اخلاق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں، آمین۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیا حضرت حسان بن ثابت نے، اس کے بعد آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرتے تھے، اور دوسرے اشعار انہوں نے کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ اور کفار کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کا اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان بن ثابت، آپ میرے دفاع میں ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے، حالانکہ میں اسی قوم میں سے ہوں؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس طرح بچا لوں گا جس طرح آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ یعنی میں جب اشعار کہوں گا جس قوم کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یہ تھا کہ آپ جو میرے خلاف ہے ان کو اپنے اشعار میں سخت الفاظ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ تمام عرب تو آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے، ہر ایک کی اپنے دوسرے قبیلے سے قرابت تھی، تو تم اگر ان کو برے الفاظ سے پکارو گے تو گویا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو اس طرح بچا لوں گا جیسا کہ بال سے آٹے کو بچا لیں گے، یعنی میرے سخت الفاظ کی زد آپ پر نہیں پڑے گی، اس کی کوئی آنچ آپ پر نہیں آئے گی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی بہت اچھے اور عمدہ الفاظ میں تعریف کی ہے، خود نبی تعریف کر رہا ہے شاعر کی، اس سے ان کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حسان، آپ کفار مکہ کی ہجو بیان کریں اور آپ کا ساتھ حضرت جبرائیل امین دیں گے۔ ہجو کا مطلب ہوتا ہے ان کو نیچا دکھانا اشعار کے ذریعے، اور ان کی برائیاں اجاگر کرنا، ان کی برائیوں کو سامنے لانا، ان کی برائیوں کو بیان کرنا اشعار میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار سناتے تھے۔ یہ بھی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، ان کی موجودگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ اے حسان تشریف لائیں اور اشعار سنائیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور اللہ کی حمد و ثنا میں اور دشمنوں کے جواب کے اندر اشعار سناتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار دشمنوں پر ایسے ہی تھے جیسے ایک بہادر کے تیر اور تلوار کا وار ہو۔ وہ خود اپنے اشعار میں فرماتے ہیں لسانی و سیفی صارمانی کلاہما ویبلغ ما لا یبلغ السیف مزودی۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ میری زبان اور میری تلوار دونوں کام کرتے ہیں، یعنی میں دشمنوں کے خلاف لڑتا بھی ہوں تلوار کے ذریعے اور ان کے جوابات بھی اشعار میں دیتا ہوں۔ البتہ میری زبان وہاں کام کرتی ہے جہاں میری تلوار کام نہیں کرتی، یعنی میرے اشعار ان کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور میں ایسے اشعار کہتا ہوں کہ وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنی تناؤ میں آ جاتے ہیں۔ آگے ہے کہ دربار رسالت سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعر رسول کا خطاب ملا تھا، انہیں شاعر رسول کہا جاتا تھا۔ بہرحال سن عیسوی 674 میں 120 یا 121 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی سن عیسوی 674 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ہزاروں شاندار عربی اشعار کا ذخیرہ چھوڑا۔ زندگی بھر انہوں نے جو اشعار لکھے تھے وہ تمام کے تمام اشعار کہیں نہ کہیں لکھے ہوئے تھے، کہیں کسی کو یاد تھے، تو بہت سے اشعار، ہزاروں اشعار انہوں نے چھوڑے تھے، اور ان میں اکثری اشعار وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے بیان کیے ہیں، نعت کے شکل میں بیان کیے ہیں۔ ذخیرے کا نام ہے دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان تمام اشعاروں کو کتابی شکل میں جمع کر دیا، اور موجودہ دور میں آج بھی دیوان حسان کے نام سے ان کی کتاب جو ہے وہ ملتی ہے، بہت سے پریس والوں نے اسے چھاپی ہے، اور بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اردو میڈیم سے ہی پڑھتے ہیں، ایسی کتابیں لے کر پڑھو تاکہ عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو اور ہم فرمان رسول کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔